قوم کو وزن چاہیے۔ بادشاہ کے پاس صرف 3 اثاثے بچے تھے۔ 4 حصوں میں تقسیم دلی شہر 3 حصے مہاجنوں، انگریزوں اور گوجروں نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے، جبکہ چوتھا حصہ لال قلعے تک محدود تھا۔ یہ بادشاہ کے قبضے میں تھا۔ یہ قبضہ بھی ناکام رہ گیا تھا۔ بادشاہ شاہی برتن، سونے کی تلواریں اور تاج ہیرے بیچ کر خادموں کی تنخواہیں پوری کرتا تھا۔ جس مہینے رقم نہیں ہوتی، اس ماہ قلعے کے ملازمین بھی شاہی احکام ماننے سے انکار کرتے تھے، جبکہ باقی 2 اثاثے کبوتر بازی، مشاعرے، بادشاہ سلامت کی تفریح تھے۔ جبکہ کبوتر بازی شہزادے اور شہزادیاں پسند فرماتے تھے، بادشاہ سلامت زور کے وقت بیدار ہوتے تھے۔ خادم انہیں مالش اور غسل کے بعد مغرب تک بمشکل تیار کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی ابراہیم سوگ حواریوں کے ساتھ تشریف لے آتے تھے۔ اس کے بعد رات بھر مشاعرہ چلتا تھا۔ یہ محفل پرندوں کی آنکھ کھلنے کے بعد اختتام پذیر ہوتی تھی۔ شاہی پالکی جب نشے میں دھن شہروں کو لے کر رخصت ہو جاتی تھی، بادشاہ سلامت ان کو خادم اٹھا کر خوابگاہ میں لے جاتے، ان کا شاہی لباس اتار جاتا، انہیں ململ کے نرم کپڑے پہنائے جاتے اور اس کے بعد ہندوستان کا ولی سو تک بے سود پڑا رہتا۔ دوسری طرف شہزادے اور شہزادیاں کبوتر بازی فرماتے تھے۔ ان سب کے پاس ایک سے بڑھ کر اعلیٰ قسم کا کبوتر تھا۔ ان کا تبادلہ بھی کرتے اور انہیں اڑا کر محل کی چھت پر جشن بھی مناتے۔ محل میں روز سینکڑوں قسم کے کھانے بنتے، شرابیں ایران، سمرقند اور ہندوستان سے آتی تھیں۔ ان کا دور سارا دن چلتا رہتا تھا۔ ان ثقافتی سرگرمیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1857 کی جنگ شروع ہوئی۔ ہندوستانی سپاہی لال قلعے پہنچے۔ بہادر شاہ ظفر کو گھوڑے پر بٹھانے کی کوشش کی، وہ بیٹھ نہ سکا۔ اسے تلوار پکڑائی، اس کے بازو تلوار کا وزن بھی نہ برداشت کیا، لہٰذا مجبوراً اسے ہاتھی پر بٹھا دیا، لیکن وہ ہاتھی پر بھی زیادہ دیر نہ بیٹھ سکا۔ اس نے لشکر کی باقی قیادت لیٹ کر فرمائی۔ محل شہزادوں شہزادیوں سے بھرا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا جوان نہیں جس سے گھوڑ سواری آتی یا وہ تلوار چلا سکتا، یا اسے رائفل سے نشانہ لینا۔ چنانچہ قیادت کے بحران کی وجہ سے تاریخ کا آخری موقع بھی ضائع ہو گیا۔ میجر ولیم ہیڈسن 50 سپاہیوں کے ساتھ لاہور سے نکلا اور 72 گھنٹوں میں 150 میل کا سفر طے کر دلی پہنچا۔ بہادر شاہ ظفر اس وقت اپنے 2 شہزادوں پوتوں کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین ہو چکا تھا۔ میجر ہیڈسن باغیوں سے سرنڈر کراتا ہوا سیدھا ہمایوں کے مقبرے پہنچا۔ ہیڈسن نے 50 جوانوں کے ساتھ 6000 باغیوں سے سرنڈر کرایا۔ بہرحال قصہ مختصر، بہادر شاہ ظفر نے جان بخشی کے عوض اپنا میجر ہیڈسن کے حوالے کر دیا۔ ہیڈسن نے اس کے 2 بیٹوں مرزا مغل، مرزا سلطان اور پوتے مرزا ابوبکر کے سر کاٹ کر ٹرے میں رکھے، اس پر زری میز پوش ڈالا۔ یہ ٹرے بطور تحفہ بادشاہ کو پیش دیا۔ یوں ہندوستان میں مغل سلطنت کا آخری سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ تاریخ آج تک حیران ہے۔ ہندوستان میں 500 سال پرانی مضبوط ترین سلطنت دنوں پر کیسے تباہ ہوگی؟ اس کی بے شمار وجوہات تھیں، لیکن آخری وجہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغل بادشاہ کے درمیان دفاعی معاہدہ بنا۔ انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو پیشکش کی، آپ اور آپ کے خاندان اور سلطنت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمیں بس اس کے بدلے ٹیکس جمع کریں اور اپنی تجارتی کوٹھیاں بڑھانے کی رعایت دیں۔ بادشاہ فوج سے تنگ تھا، اس نے فوراً یہ پیشکش قبول کر لی۔ کمپنی سرکار کے اس کے بعد بادشاہ کو مشورہ دیا، آپ شہزادوں کی عسکری ٹریننگ پر بھی پابندی لگا دیں۔ اگر یہ ٹریننگ لیں گے تو یہ جہانگیر اورنگزیب کی طرح آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور یوں آپ کا تخت خطرے میں پڑ جائے گا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ بھی اچھا لگا، چنانچہ اس نے شہزادوں کی عسکری تربیت پر پابندی لگائی، جس کے بعد مغلیہ خاندان کے صرف 3 شعبے رہ گئے: کبوتر بازی، مشاعرے، مجرے۔ یہ تینوں شغلوں سے فارغ ہوتے تو کنیزوں طوائفوں کے پیچھے لپکنا شروع کر دیتے، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی تو امیر تیمور کی نسل میں لشکر کی قیادت کرنے والا ایک بھی شخص موجود نہیں تھا۔ پوری کی پوری سلطنت 10 دن میں ختم ہو گئی۔ بادشاہ کی اس بے وقوفی کو سیلف ہیلپ کی دنیا میں وژن کی کمی کہتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے مسلمان دراصل وژن کی کمی کا لقمہ بن گئے۔ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا میں گیم آف تھرون بدل چکی ہے، نئی وار ٹیکنالوجی آ چکی ہے، تلوار کی جگہ رائفل اور منجیق کی جگہ توپیں لے چکے، موٹر کاریں اور ٹینک تیار ہو چکے، معیشت اور صنعت نام کی نئی طاقت بھی دنیا میں جگہ بنا چکے۔ ان لوگوں کو اب تبدیلیوں برخر نہیں ہے، اس کے مقابل حکمرانی اور خوش فہمی کے نقش اڑائے رہے ہیں۔ یوں میجر ہیڈسن نے صرف 50 نوجوانوں کے ساتھ 500 سالہ پرانی اور 30 کروڑ لوگوں کی صنعت چند گھنٹوں میں زمین پر رونڈ ڈالی، اور پھر قصہ نہ رہا قصوں کے بازار میں۔ آج ہمارا بھی ماضی سے بہت سے مسلمان پوری دنیا میں، خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں، خوفناک فکری مغالطے کا شکار ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم صرف کلمہ پڑھ کر اللہ کے عزیز
قوم بن کے اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی کوتاہی، خرابی، ہر حرامی کے باوجود فتح یاب کرے گا۔ اللہ کی نصرت بہرحال ہمارے دروازے پر اترے گی، لہٰذا میں دنیا بھر سے جوتے کھاتے رہے۔ انسان دنیا میں دوست کے بجائے سب سے زیادہ دشمن سے سیکھتا ہے۔ مسلمان اگر سیکھنا چاہے تو اسرائیل سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کا کل رقبہ 22,000 مربع کلومیٹر، یہ رقبہ بھی 4 ملکوں سے چھین کر تخلیق کیا گیا۔ کل آبادی 1 کروڑ ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ملک دنیا کی 25ویں بڑی معیشت طاقت ہے۔ اس کا GDP $551 ملین اور فارن کرنسی 250 ملین ڈالر۔ یہ کمال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کمال کی بات 400 ہائی ٹیک ملٹی نیشنل کارپوریشن، انٹل ہو یا پھر مائیکروسافٹ، ایپل ہو یا پھر گوگل، فیس بک ہو یا پھر موٹر ویلا، دنیا کی تمام بڑی ٹیک کمپنیوں کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر اسرائیل میں ہے۔ آپ ان کے ڈیفنس سسٹم اور سفارت بھی، جیسے حماس نے غزہ سے ان پر 7,000 میزائل داغے اور اس کے بعد اسرائیل نے پورا غزہ تباہ کر دیا۔ دنیا کے تمام بڑے ملک اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جبکہ عالم اسلام صرف اپنے ملکوں میں ظاہر کر کے اسرائیل کے گرد 22 اسلامی ملک اور ان میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان، لیکن یہ غزہ کے مسلمان کو بچا سکے نہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکے۔ اب دنیا میں ایک اسلامی ملک بتائیں جو اس وقت کھول کر اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہو۔ پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے سہم کر بیٹھی۔ ان کا خیال ہے کہ ہم نے اگر مظلوم فلسطین مسلمانوں کی بات کی تو ڈونلڈ ٹرمپ ہم پر معاشی پابندیاں لگا دے گا، لہٰذا جب خانہ کعبہ میں دعا کر سکوں میں آپ پاکستان اور بھارت کی موجودہ کشمکش کو بھی دیکھ لیں۔ بھارت سن 2004 سے کھل کر افغانوں کو ہمارے خلاف استعمال کر۔ یہ TTPL ہر سال $280 خرچ کرتا ہے۔ ایران نے 2 پرانے برسوں پاکستان گھس کر 25 سابق کشمیریوں کو قتل کر دیا، کیونکہ یہ جانتا ہے معاشی طور پر کمزور، ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ہمیں اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر اس پر پہلگام کے واقعے کے بعد ہم کھڑے ہو کر بھارت کو طویل عرصے بعد ٹکر کے مقابلے کا سامنا، لیکن سوال پھر وہی، ہم اپنے ہاؤس کو نڈر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کشکول کی ذلت سے نکل کر باہر کیوں نہیں؟ ہم اپنی کمزوری کو اپنی طاقت کیوں نہیں بناتے؟ یاد رکھیں، پاکستان جب تک معاشی طاقت نہیں بنے گا اس وقت تک عزت اور وقار کے ساتھ زندگی نہیں گزار۔ مسلمہ بھی اس وقت غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک یہ معاشی اور دفاعی خود مختاری نہیں کرتی۔ چنانچہ مسلموں کو مل کر معاشی اور ٹیکنیکل بلاک بنانا ہوگا۔ یہ اکٹھے ہوں، عربی ملکوں زبانوں کو 50 اور سرمایہ پول کر کے ٹیکنیکل اور معاشی سرگرمیوں پر سرمایہ کاری کر اپنا ڈیفنس مضبوط کریں۔ دنیا کو علم ہونا چاہیے، ہم نے اگر کسی اسلامی ممالک کو چھیڑا تو ہمیں 58 ملکوں 1.5 ارب مسلمانوں کا مقابلہ۔ پاکستان بھی اس طرح کا وینس آف وار اور مشہور قرض ملک جیسے سیاسی استحکام کا ان کو مضبوطی اور پھر اسے توڑنا اور روندنا مشکل ہے۔ الیکشن کمیشن، عدلیہ، بیوروکریسی کو آزادی کرو، اداروں کو مضبوط کرو، ملک کو بزنس فرینڈلی بنائیں، اگر ہم سیدھی کے کھڑے ہو سکیں۔